بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ سہیل وڑائچ صاحب نے روزنامہ جنگ میں ایک کالم لکھا ہے۔ اس کالم میں انہوں نے ملکی سیاست پر، حکومت پر اور حکومت کے طرز سیاست پر عمران خان صاحب پر بات کی ہے، اور اپنے کالم میں سہیل وڑائچ صاحب نے چودھری پرویز الہی صاحب سے ہونے والی ملاقات کا احوال لکھا ہے۔ اس کالم میں چونکہ سہیل وڑائچ صاحب اس وقت کوارنٹین میں ہیں، انہیں کورونا ہو چکا ہے، تو یہ کچھ دن پرانی بات ہے، اور سہیل وڑائچ صاحب نے اس ملاقات کا، اس انٹرویو کا تفصیلی احوال اس کالم میں لکھا ہے۔ سب سے پہلے تو دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سینئر ہیں، استاد ہیں سہیل وڑائچ صاحب کو صحت دے، انہیں مکمل شفا دے، آمین۔ اس کے بعد جو کالم میں سہیل وڑائچ صاحب نے باتیں کی ہیں اس میں 4 سوالات اٹھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کالم کا عنوان چودھریوں کا چھپا دشمن کون؟ تو چودھریوں کا چھپا دشمن کون، اس سوال پر ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا قاف لیگ اور نون لیگ میں تعاون ہو سکتا ہے، اور اس تعاون، اس اتحاد کے نتیجے میں کیا کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا حکومت کو کوئی خطرہ ہے یا نہیں، اس سوال پر ہم بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بات کی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جو کال کی گئی ہے اس کال کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی بات، چودھریوں کا چھپا دشمن کون، جب انہوں نے یہ لکھا ہے تو انہوں نے لکھا ہے اپنے کالم میں کہ مختلف طرح کے پنگے ہیں جو حکومت نے لیے ہیں، اور ان پنگوں کے حوالے سے سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جیسے میاں شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے وہ دہی کلچا کھا رہے تھے، انہوں نے پہلے بھی کالم میں لکھا تھا، اور حکومت نے ان سے پنگا لے لیا، نیب ہوا، مختلف معاملات ہوئے، اور پھر اس کے بعد حکومت کو کچھ مشکلات اس حوالے سے پیدا ہوئیں۔ کورونا کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ عید کے دنوں میں سب کچھ کھول دیا، لاک ڈاؤن ختم کر دیا، کورونا کی وبا بڑھ گئی، یہ ایک عدد پنگا لیا گیا۔ پھر چودھریوں کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ چودھری برادران سکون سے حکومت کے ساتھ اتحاد میں چل رہے تھے، ان سے پنگا لیا گیا، اور چودھری برادران کو اس حکومت نے کبھی شوگر اسکینڈل سے تنگ کیا گیا، کبھی چودھری برادران کو نیب کی جانب سے تنگ کیا گیا، اور اس پنگی کے بھی نتائج ہو سکتے ہیں۔ تو سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ انہیں تفصیلی انٹرویو کا، جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ان کا انٹرویو مسلسل ایکو کرتا رہا، اس انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ غیر رسمی گفتگو تھی، اسے وہ سوال جواب کے انداز میں پیش کر رہے ہیں، مگر اب سہیل وڑائچ صاحب نے باضابطہ طور پر لکھا ہے کہ تفصیلی انٹرویو کا موقع ملا اور اس انٹرویو میں ان کی بات ہوئی۔ تو جو پہلا سوال ہے کہ کیا چودھریوں کا کوئی دشمن ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی چھپا دشمن ہے جو آپ کے خلاف جو ہے سازش کر رہا ہے؟ تو چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے اس بارے میں کیا بتاتے ہیں، سہیل وڑائچ صاحب لکھتے کیا ہیں؟ سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ آخر چھپا دشمن کون ہے جو کبھی نیب اور کبھی شوگر اسکینڈل کے ذریعے آپ پر وار کرتا ہے؟ چودھری پرویز الہی ہلکا ہلکا مسکراتے رہے اور سوالوں کو ٹالتے رہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ بیوروکریٹ ہے یا کوئی ادارہ ہے؟ ہنس کے جواب دیا، نہیں، انہیں علم ہے کہ وہ کون ہے، مگر ابھی نہیں بتائیں گے۔ پھر قہقہا لگا کر معنی خیز انداز میں کہا، وہ عمران خان نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی بات لکھنے کے بعد سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں جب چار ہوئیں چودھری پرویز الہی سے، تو چودھری پرویز الہی کی آنکھوں میں شرارت تھی، اور وہ یہ بتا رہے تھے بغیر بتائے کہ وہ دشمن کو ڈھونڈ چکے ہیں، مگر ابھی اس کا نام نہیں لینا چاہتے۔ میری اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ قاف لیگ میں جو دوست ہیں ان کے میڈیا سیل میں، اور پھر چودھری پرویز الہی صاحب سے یہاں ظہور الہی روڈ پر مجھے کئی بار ملاقات کا موقع ملا ہے۔ چودھری شجاعت صاحب سے میں نے چودھری صاحب کو انٹرویو کیا ہے 2 بار۔ تو میں جتنا انہیں جانتا ہوں، اس وقت اس حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوستوں کے توسط سے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس حکومت میں چودھری پرویز الہی صاحب کا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اختلافات ہوتے ہیں، گروہی اختلافات یا انفرادی اختلافات، لیکن حکومت اور چودھری پرویز الہی صاحب کی جماعت مسلم لیگ قاف مل کر چلنا چاہتے ہیں۔ ان 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف نہیں ہے۔ یہ جو ترقیاتی فنڈز ہیں، کام ہے، اپنے کاموں کے معاملے پر چودھری برادران نے اس سے پہلے بھی کچھ علاقوں میں بہت سارے اختیارات مانگے، ان معاملات پر اختلافات ہوئے ہیں، لیکن اس حکومت سے چودھری برادران کو کوئی
سازش نظر آ رہی ہو، کوئی دشمن نظر آ رہا ہو اس کی صفوں میں، ایسا نہیں ہے۔ پھر دوسرا سوال کہ کیا قاف لیگ اور نون لیگ میں اتحاد ممکن ہے؟ اس سوال پر سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے یہ بھی پوچھا کہ پنجاب میں جو ہے وہ تبدیلی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ شہباز شریف نے وہ لکھتے ہیں کہ مجھے یعنی سہیل وڑائچ صاحب کو بتایا تھا کہ چودھری خاندان سے اختلافات ختم ہو چکے ہیں۔ یہی معاملہ میں نے براہ راست چودھری پرویز الہی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ شہباز صاحب کو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کس طرح آپ جانتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب نے وزیر آباد کا دل کا اسپتال جو ہے وہ ڈیلے کروایا، پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ ڈیلے کروائی، سیالکوٹ موٹر وے میں تاخیر کی گئی اور مون صلاحی پر مقدمات بنائے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس بنا پر یہ جو طرز سیاست ہے مسلم لیگ نون کا، وہ نہیں دیکھتے کہ مسلم لیگ نون سے ان کا کوئی اتحاد ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کی بات کرتے ہیں تو حکومت کے کہنے پر ہم نے مولانا کی جماعت سے بات کی تھی۔ وہ کہتے ہیں علیم خان مشکل میں آئے تھے لیکن ہم نے ان کی مدد کی۔ جہانگیر خان ترین صاحب ہمارے ہی بندے توڑ رہے تھے لیکن ان کی ہمشیرہ کو جب ووٹ کی ضرورت تھی تو ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ تو ہم ساتھ دینے والے لوگ ہیں، ہم اس حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں کرنے جا رہے اور اس حکومت کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی بھی سازش نہیں کرنا چاہتے۔ یہی بات مون صلاحی صاحب بارہا کر چکے ہیں۔ وہ تو ایک بار ایک انٹرویو میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نہ جانے وزیر اعظم عمران خان کو شاید میری شکل پسند نہیں ہے، یہ مجھے دیکھ کر وہ انیزی ہوتے ہیں، وہ بہت کمفرٹیبل نظر نہیں آتے، لیکن چودھری برادران یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اس حکومت کے ساتھ ہیں۔ دوسرا، مسلم لیگ نون کا جو معاملہ ہے، جس طرح کی مسلم لیگ نون کے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانات رہے ہیں، جس طرح کی گزشتہ کچھ عرصے میں مسلم لیگ نون کی سیاست رہی ہے، خاص طور پر میاں نواز شریف کی سیاست رہی ہے، چودھری برادران کی سیاست اس سے یکسر مختلف ہے اور اس کی بنا پر چودھری برادران اور مسلم لیگ نون میں اس وقت فی الحال بلکہ کچھ لمبے عرصے تک کسی بھی اتحاد کے کوئی بھی چانسز نہیں ہیں۔ اس کے بعد حکومت کو خطرہ ہے یا نہیں؟ تو چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی اتحادی کے خلاف سازش نہیں کی، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ہم نے 5 سال پورے کیے، کبھی سازش نہیں کی، ساتھ کھڑے رہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس حکومت کے خلاف بھی کوئی بھی سازش کرنے نہیں جا رہے، ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں، ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چودھری صاحب سے کہا کہ آپ حکومت کو کوئی مشورہ کیوں نہیں دیتے؟ تو یہاں چودھری پرویز الہی صاحب باضابطہ طور پر ناراض نظر آئے وزیر اعظم عمران خان سے، اور انہوں نے کہا کہ مشورہ اس کو دیا جاتا ہے جو مشورہ مانتا ہے، میں ان کو مشورہ نہیں دیتا صرف اس لیے کہ یہ مشورہ سنتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سہیل وڑائچ صاحب نے بھی یہاں پر نتیجہ ہی نکالا ہے۔ گزشتہ دنوں میں آپ کو بتایا کہ یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ترین صاحب، قاف لیگ، نون لیگ مل جائیں، تبدیلی آ جائے، لیکن ایسی کوئی بھی تبدیلی آنے نہیں جا رہی۔ اس حکومت کو اس فرنٹ پہ خطرہ نہیں ہے۔ اب یہ جو سوال تھا کہ کیا حکومت کو خطرہ ہے، اس سوال پہ اگر بات کریں تو اس حکومت کو جو خطرہ ہے وہ اس حکومت کو خطرہ اپنی پالیسیز سے ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس حکومت سے لوگ ناراض ہیں۔ اس حکومت سے لوگ اس لیے ناراض ہیں کہ اس حکومت نے میکرو لیول پر اچیو کیا ہے، اس حکومت نے ڈیفیسٹس کم کیے ہیں، مگر مائکرو لیول پر، ماسس کے لیول پر اس حکومت کی کارکردگی جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے سٹیٹس کو توڑا ہے، ان کی جماعت بہت بھرپور انداز میں ان جماعتوں کو جو پاکستان میں باریاں لے رہی تھیں ان کو توڑ کر، 2 پارٹی سسٹم کو جس کو محترمہ بے نظیر بھٹو اسمبلی میں کہہ چکی ہیں، اس کو توڑ کر ان کی جماعت جو ہے وہ اقتدار میں آئی ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان میں تبدیلی لے کر آئے تھے، لیکن وہ تبدیلی جس کی لوگ ان سے توقع کر رہے تھے وہ تبدیلی ابھی دور ہے۔ اس تبدیلی کی جانب عمران خان صاحب کو جانا ہوگا، وہ تبدیلی جو پاکستان میں حقیقی سیاسی تبدیلی ہو سکتی ہے اگر عمران خان صاحب اپنی پور پالیٹکس سے، غریب دوست سیاست سے ایک عام آدمی کی زندگی بہتر بناتے ہیں تو وہ تبدیلی آنی چاہیے، وگرنہ 5 سال پورے ہونے پر لوگ جب ووٹ دیں گے تو یہ فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ عمران خان صاحب کو
یہاں اس فرنٹ پر ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت تو لوگ اور زیادہ ناراض ہو چکے ہیں۔ جب بجٹ میں حکومت نے اگر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا تو لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، خاص طور پہ سرکاری ملازمین کو ریلیف دینے کے لیے جو اقدام کیا جا سکتا تھا وہ بھی حکومت کی جانب سے نہیں کیا گیا۔ یہاں سہیل وڑائچ صاحب جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ اس حکومت نے ترقیاتی پروجیکٹس روک دیے ہیں، کام روک دیے ہیں، اور بہت ساری جو چیزیں ہیں، جیسے ضلع راجن پور کی بات کی انہوں نے، اور انہوں نے بات کی میاں والی کی جو وزیر اعظم صاحب کا علاقہ ہے، کہ یہاں جو ہے وہ 82 ارب روپے کے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اور ان 82 ارب روپے کے ترقیاتی کاموں کے جو نتائج ہیں وہ بھی میاں والی میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اب سہیل وڑائچ صاحب آگے لکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو جو کال کی گئی ہے، ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کو کال کی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، اور صرف شہباز شریف صاحب کو نہیں کی، انہوں نے شیخ رشید صاحب کو بھی کال کی، تو وہ کال جو ہے وہ حکومت کے رویے میں تبدیلی کا مظہر ثابت ہوگی، اور پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن مل کر ملک کو بحران سے نکالیں گے۔ یعنی سہیل وڑائچ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تبدیلی جو ہے وہ نظر آئے گی میاں شہباز شریف صاحب کے رویے میں۔ تو میاں شہباز شریف صاحب کے رویے میں تو پہلے بھی کبھی بھی کوئی خاص مزاحمت بھی نظر نہیں آئی، حکومت مخالف سیاست بھی ان کے انداز میں کوئی خاص نظر نہیں آئی، تو میاں شہباز شریف صاحب سے تو ان کی اپنی جماعت، جیسے میں نے بارہا کہا کہ وہ خود ناراض ہے، تو میاں شہباز شریف صاحب اس حکومت کے لیے کوئی بڑی مشکل کھڑی کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اور جن مقدمات کی بار بار بات ہوئی ہے، خواہ وہ چودھری برادران کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، وہ پرانے مقدمات ہیں، وہ اس حکومت کے بنائے ہوئے مقدمات نہیں ہیں، اور یہ جو مشکلات ہیں اس اپوزیشن کی، یہ مشکلات انہوں نے ایک دوسرے کے لیے خود پیدا کی ہیں۔ ان مشکلات کا جو حل ہے وہ ہے قانون کے سامنے سرنڈر کرنے میں، وگرنہ یہ مشکلات آگے اور بڑھیں گی۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔